ایک بندے نے قسم کھا لی کہ میرا کام ہو گیا تو وہ والی عبادت کروں گا جو اس وقت دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو. اتنی سخت قسم کھا لی. اب وہ کام ہو گیا تو کیا کرے؟ اگر نماز پڑھے تو لوگ پڑھ رہے ہیں ساری دنیا میں نمازیں، اذان پڑھے تو پتہ نہیں کہاں کہاں اذان ہو رہی. پھنس گیا، معاملہ الجھ گیا تو غوث اعظم جیلانی کے پاس گیا. کہا حضور اب کیا کروں؟ آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، حرم شریف چلا جا. کعبہ تو ایک ہی ہے نا پوری دنیا میں. 1 منٹ کے لیے سب لوگوں کی منت کر کے طواف رک جائے، ایک چکر طواف کا تو اکیلے کر لے، تیری منت پوری ہو جائے گی. اب یہ فقاہت ہے. ہر آدمی کو یہ نصیب نہیں ہوتی، یاد رکھ. آگے چلیے، امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ، ایک بادشاہ نے قسم کھا لی. اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں. اب مسئلہ بن گیا کدھر سے نکالیں؟ اب قرآن پاک میں یہ لفظ کہیں نہیں لکھا کہ عورت چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. کسی حدیث میں نہیں لکھا واضح طور پر کہ بی بی چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی. علماء کوفہ بیٹھ گئے، علماء بغداد بیٹھ گئے، علماء مصر بیٹھ گئے. بادشاہ تھا اور پھر جو اس کی بیوی تھی وہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی. اگر یہ طلاق ہو گئی تو 2 ملکوں کی جنگ چھڑ جائے گی، حالات خراب ہو جائے. علماء پریشان ہیں کہ جائیں تو کدھر جائیں. لوگ پریشان ہوتے ہوتے امام اعظم کے پاس چلے گئے. کہنے لگے سارے مولوی کہتے ہیں طلاق ہو گئی، آپ بتائیں. امام صاحب کہنے لگے کوئی نہیں طلاق ہوئی. کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ فرماتا ہے میں نے سب سے حسین انسان کو پیدا فرمایا ہے. تو جب سب سے حسین انسان ہے تو چاند سے بھی زیادہ انسان ہی حسین ہے. فرمایا لہذا اس کی بیوی کو طلاق. مسئلہ تو قرآن پاک سے حل فرمایا نا، لیکن ہر آدمی کی وہاں تک رسائی ہو سکی. یہ فقاہت، یہ علم ہے، اور یہ اللہ سب کو عطا نہیں کرتا. یہ کسی کسی کا نصیبہ ہوتا ہے، کسی. اور ویسے بھی اب تو لوگوں کو شوق ہے نا، ہر بندہ ہر کام کرنا چاہتا ہے. صحابہ یہ نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق سے پیارا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا. وہ 5 نمازوں کی امامت کرتے تھے. تراویحوں کی باری آتی تھی تو حضرت ابی بن کعب کو آگے کھڑا کرتے، فرماتے تھے تو پڑھا. حضرت جناب سیدنا عمر فاروق کو بھی بڑا اعلیٰ قرآن پڑھنا آتا تھا، لیکن جب اچھی قرات سننے کو دل کرتا تھا تو حضرت ابو سعید خدری کو بلاتے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلاتے، ان سے سنتے تھے. بھائی ہر آدمی دوڑ کے آگے بڑھ گیا ہے اور لوگوں کو بزرگوں کے خلاف اکساتا ہے، کہتا کوئی تقلید نہیں، ہمیں خود سمجھ میں آتی. خدا کے بندے، جب صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابہ، حضرت عمر فاروق کا طریقہ یہ تھا جب کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا تو کہتے علی کے پاس جاؤ، اس لیے کہ جو علم اللہ نے علی کو عطا فرمایا وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا. جو علم اللہ نے، اور اس کی دلیل ان کی فقاہت ہے. ایک بی بی تھی، دائی تھی، وہ اس کے گھر میں بچے جنم لیتے تھے، بچے پیدا ہوتے تھے. یہ دیکھیں علم جو ہوتا ہے نا وہ علم ہوتا ہے. فقاہت ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے، یہ رب کی عطا ہے. جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. نہ اس میں حسد ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے مجھے کیوں نہیں ملی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. ایک بی بی کا خیمہ تھا، جھونپڑی تھی، جیسے آج ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں. ایک بی بی تھی، وہ دائی تھی، کام کرتی تھی یہ والا. اس کے گھر میں 2 کیس اکٹھے آ گئے. نہ اتنی لمبی چوڑی لائٹیں ہوتی تھی. اس نے اپنی جھونپڑی میں دونوں بیویاں اکٹھی تھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی. رات بڑی گہری تھی، اندھیرا بڑا سخت تھا. ایک کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، دوسری کے گھر میں بچی پیدا ہوئی. اب جب صبح کا اجالا نکلا تو جھگڑا شروع ہو گیا. دونوں بیویاں مطالبہ کرتی ہیں بیٹا میرا ہے، بیٹا میرا ہے. اب وہ دائی بھی نہیں بتا سکتی، اندھیرا بڑا سخت تھا، بوڑھی عورت تھی، سمجھ نہیں آتی کیا کروں. تلواروں تک بات چلی گئی. لوگوں نے کہا کیوں لڑتے ہو جب مولا علی شیر خدا جو موجود ہے. انا مدینہ تو علم و علی بابوہا، نبی پاک نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. فرمایا جب اتنا بڑا شخص موجود ہے تو ضرورت ہی نہیں. لوگ پریشان ہو کے گئے، جا کے کہنے لگے حضور ایک مسئلہ آ گیا، ذرا سوچ کر غور کر کے بتائیے. اندھیرے میں بچہ پیدا ہوا، ایک بی بی کے ہاں بیٹا، ایک کے ہاں بیٹی. اب دونوں بیٹے کی طلبگار ہیں، فیصلہ کیسے کرے؟ تو حضرت علی نے کہا بڑے تم پریشان آئے تھے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ دونوں بیویوں کا تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے تولو، جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے. کہا حضرت جی یہ مسئلہ آپ نے کیسے نکالا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے نکالا ہے. کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے بیٹے کے 2 حصے رکھے ہوئے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ رکھا ہوا ہے. تو جب اللہ کسی کے گھر میں بیٹا دیتا ہے تو دودھ بھی وزنی ہوتا ہے، اس لیے کہ ڈبل وزن کا ہوتا. انہوں نے دودھ نکال کے تولا، مقدار 1 جتنی،
اس کا آدھا کلو دودھ اس کا 1 کلو، وزن کیا تو پورا ہو گیا. پیمانے رکھے گئے تو وہ ناپنے میں اور تھا، تولنے میں اس کا دودھ وزنی نکلا. جب دودھ وزنی نکلا تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرمانے لگے جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے. اللہ ڈبل وزن کا دودھ عطا کرتا. اب مسئلہ کہاں سے نکلا؟ بولیے. لیکن ہر بندہ نکالنے کی طاقت